ہمیں نہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سمجھایا ہے کہ اپنی زندگی میں طے کر لو کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ ہم نا بہت زیادہ پریشان۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنے سارے لوگوں کو آج کل کالا جادو ہے، اتنے سارے لوگوں سے فلانا جلتا ہے، اتنے سارے لوگ ہیں جن سے محلے والے حسد کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بس رشتہ دار لے گئے، اور خواتین میں تو یہ مسئلہ اللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہے۔ وہ کہتی ہیں فلانی نے جادو کر دیا تو تباہی ہو گئی۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ بتائیں یہ ہو سکتا صحیح ہے؟ میری طرف دیکھو، یہ ہو سکتا ہے رزق میرے حصے کا ہو چلا پڑوسیوں کے گھر جائے؟ ہوتا ہے ایسا؟ یہ کس طرح کی بات ہم کرتے ہیں؟ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھنا، ہر وقت سانپوں سے ڈرنے والا رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جائے، کچی اور کمزور باتیں کرنا، اور کئی دفعہ ایسے غلط رستے اختیار کرنا جو بالکل مسلمان کو زیبا نہیں۔ یہ حدیث پاک دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے مجھے دو باتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا عبداللہ ان کو تھام لینا، زندگی تمہاری مضبوط ہو جائے گی۔ یہ دیکھو یہ چیزیں سکون والی ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے، اس سے مراد دنیا سے مراد دنیا دار ہے، اللہ والے نہیں، فرمایا ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ کیا کر لیں گے دشمنوں کی چالیں؟ کیا کیا ہو جائے گا؟ مثلا مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں۔ اتنی جلدی پریشان ہو جانا، ایک منٹ کے اندر ڈسٹرب ہو جانا، یہ کیا بات ہے؟ مومن بھی کبھی ایسا کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ تو پھر بندوں کی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے یا سجدے زیادہ پکے کرنے چاہیے؟ پھر سیاست زیادہ تیز کرنی چاہیے یا تہجد پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ پھر زیادہ لوگوں کو اپنے طرف قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا مالک کو زیادہ راضی کرنا چاہیے؟ ہم نے کس طرح کے رستے اختیار کر لیے، کس طرح کی سوچی؟ توکل والی زندگی سکون والی، توکل والی زندگی سکون والی، بے صبری بے سکونی کو کہتے ہیں۔ گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، کنفیوز ہو جانا، کبھی کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکنا، سویرے کچھ کہنا، شام کو کچھ کہنا، رات کو کچھ کہنا، یہ بے سکونی والی زندگی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط باتیں بیان کی، مضبوط۔ حضور نے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑا، ہمیں حکم دیا کہ سویرے تم نے نا محنت کے لیے نکلنا ہے، لیکن ٹینشن نہیں لینی، محنت کرنی ہے۔ فرمایا نکلنا ضرور، گھر میں نکمے بن کے نہ بیٹھنا، نکلنا ضرور۔ فرمایا تم سویرے نکل جانا، رب تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں پرندے کو جب وہ سویرے نکلتا ہے تو اس نے کون سی فیکٹری میں جانا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے، کس دفتر میں بیٹھنا پتا ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے نا رب پہ بھروسہ کر کے، نہ فیکٹری کا پتہ، نہ کاروبار کا پتہ، نہ دفتر کا پتہ، نہ ملازمت کا پتہ، نکلا تو ہے نا۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال اپنے بیٹے سے کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، رویا نہ کر، تڑپا نہ کر، ادھار نہ پکڑا کر، امیروں کی طرف دیکھ کے منہ نہ تیرے میں پانی نہ آئے، بڑی گاڑیاں دیکھ کے للچایا نہ کر۔ اقبال کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اپنی زندگی اللہ سے جوڑے اور رب کا نام لے کے آپ میدانوں میں نکلے۔ اس سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہوگا جس کا مددگار اللہ ہو، جس کے مددگار رسول پاک ہو، اس سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہوگا۔ ہم کچی کمزور باتیں کرتے ہیں۔ مجھے ایک بابا جی ملے کچھ عرصہ پہلے، تو مزہ آ گیا ان کی بات کا۔ ان سے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے 4-5 بچے ہیں۔ وہ بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ بات نہیں مانتا، میں تو روگی ہو گیا ہوں، دکھی، رو پڑتے ہیں بات سناتے ہیں۔ ایک بزرگ مجھے ملے دیسی سے سادے سے،
میں کہا بابا جی خیر ہے بال بچے دی سناؤ کچھ تابے داری کرتے نے میرے علاقے کے تھے پرانے جاننے والے اور موٹی سی بات کی کہنے لگے پترا میں نہ کدی بندیاں دی ٹینشن نہیں لئی تابے داری کرن گے تے اللہ اجر دے گا نہ کرن گے تو جو ساڑے نال کرن گے ادو بعد پا لیں گے اتنا الجھنے کی کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ پریشان ہو جانا وہ بعض خواتین ہیں وہ کہتی ہیں جی خامد نہیں سنتا تو میں نے کہا خامد کے ذمہ آپ کے حقوق ہیں آپ توجہ کریں لیکن اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہیں آپ کو سب سے زیادہ توجہ رب رسول پہ کرنی ہے پڑوسیوں پہ رشتہ داروں پہ تعلق والوں پہ شاگردوں مریدوں پہ فلانے پہ نہ بھروسہ اللہ رسول کی ذات پہ یہ چیز آپ کو سکون دے گی دوسری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے نا امیدی بے سکونی پیدا کرتی ہے نا امیدی اور جن لوگوں کا رب کی رحمت پر پورا بھروسہ ہونا وہ بے سکون نہیں ہوتے قرآن مجید میں آیت ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے تو حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر خزائن العرفان فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی یاد میں رہو ہر وقت یہ کچی باتیں کرنا وہ کہنا جناب اتنا عرصہ ہو گیا ہے کام ہی نہیں چلتا یہ چیز آپ کو ڈسٹرب کرے گی آپ پریشان ہو جائیں گے اور میں حضرت صاحب جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں پیچھے ہی جاتا ہوں تو یہ چیز آپ کو کمزور کر دے گی بے چین کر دے گی آپ یہ کہیں کہ میں محنت کرتا رہوں گا انشاءاللہ میرا رب مجھے کامیابیاں عطا فرمائے گا ہر وقت اگر کمزور باتیں ایک بندہ بیمار ہے وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تیمارداری بھی کرنے جاتے ہیں تو وہ ذرا ڈبل بیمار کر آتے ہیں ایک تو وہ جاتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں اوہو تسی تو بڑے کمزور ہو گئے چلے وہ بیچارہ پہلے بیمار تھا اور حال خراب کر دیا پھر دوسرا جو بھی تیمارداری کرنے جاتا ہے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ چلو میں ویسے بھی کدوں تہاڈی پہ گل کرنا میں تے ہورے کی دی پہ کرنا کچھ لوگ جاتے ہیں نا تیمارداری کرنے تو ایک نسخہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں زبردست کہتے ہیں میں کھاتا سے مینوں آرام آیا سی تم ہی کھا اور کچھ تو بنا کے لے آتے ہیں اور کئی تو ایسے ہوتے کہتے ہیں لاؤ پانی کے گلاس ایک خوراک کھاؤ میرے سامنے او بھائی آپ مہربانی کریں آپ جب تک کسی شعبے کے اندر مہارت نہیں رکھتے اتنی دیر تک آپ اس طرح کے کام نہ کریں آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے نا ایک کونے پہ لکھتا ہے کہ آپ کو شوگر تو نہیں آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں پھر وہ دیکھتا ہے کہ آپ کسی اور مرض میں مبتلا تو نہیں اس حساب سے وہ نسخہ بناتا ہے تاکہ کسی جگہ کوئی چیز ایسا